السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کے سلسلے میں مزید اور باتیں جو آپ تک پہنچ رہی ہے ان کو سنیں اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک میں حکم خداوندی۔ ماہ مبارک میں قرآن ختم ہوتا ہے تو اس رات لوگوں کو ایک ہی بات یاد رہتی ہے کہ خوشی کا موقع، خوشی مناؤ۔ ارے میاں، صرف خوشی ہی نہیں، قرآن کے کچھ دوسرے حقوق بھی ہیں۔ سب سے بڑا حق قرآن پر عمل کرنا۔ عمل تو درکنار، آج مسلمان کو قرآن کریم کے الفاظ بھی صحیح نہیں آتے۔ یقین نہ آئے تو سن کر دیکھ لیجئے، شاید لاکھوں میں ایک مسلمان ہو جو قرآن صحیح پڑھتا ہو۔ جب اس کے ہر حرف کو دوسرے سے الگ اس کے صحیح مخرج سے ادا کریں گے، مثلا زال، زا، غاد، زوئیں، یہ چاروں الگ الگ حروف ہیں۔ جب تک ان میں فرق نہیں کریں گے تب تک وہ قرآن کا صحیح تلفظ نہیں کہلائے گا۔ مسلمان دوسری زبانوں میں بہت ہوشیار ہیں، اور کوئی بولنے میں ذرا غلطی کرے گا تو فوراً سامنے والا اس کو ٹوک دے گا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ کو جو ہے ہم جیسے تھوڑے سے وہ حضرات جو ہیں وہ ریکارڈ کہتے ہیں، اور یہاں ریکارڈ کہتے ہیں، تو کوئی ریکارڈ کہہ دیا تو فوراً پکڑ لیا جائے گا اس کے بجائے۔ مگر قرآن کتنا ہی غلط پڑھا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک کی بجائے دوسرا حروف پڑھنے سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ مثلاً زال ذلیل ہوا، اور ذیلم پھسل گیا، ضاد سے گمراہ ہوا، اور ضاد سے قریب ہو گیا۔ چاروں کے معنی الگ الگ ہیں۔ مثلاً زال سے ذلیل ہوا، اور زے سے پھسل گیا، ضاد سے گمراہ ہوا، اور ضاد سے قریب ہو گیا۔ چاروں کے معنی الگ الگ ہیں۔ لوگ سب کو ایک ہی طرح زل پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کے سیکھ کر پڑھیے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں گزرتے، کتنی فیسیں ادا کرتے ہیں، مگر دین کا یہ حشر، اس کی پوری تعلیم تو الگ رہی، صرف قرآن کے الفاظ ہی صحیح ادا نہیں ہو رہے۔ اب سوچ کر فیصلہ کیجئے کہ ختم قرآن کا موقع مٹھائیاں کھانے، خوشیاں منانے کا موقع ہے، یا توبہ استغفار کی کثرت کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بار جو ہے مخارج کی صحیح، اور کسی اچھے آدمی معلم سے اس کو جو ہے دہرانا چاہیے۔ صرف 15 دن میں صحیح تلاوت کرنا سیکھیے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کل حروف 28 ہیں، ان میں بعض تو قریب صحیح نکلتے ہیں، ان کو مستثنیٰ کر کے، یعنی اس کے علاوہ جن میں اہتمام کی حاجت ہے، تقریباً 1 ربع یعنی 7 ہے، جیسے سا، ہا، دال، صاد، ضاد، طا، ظا، اور جو بالکل دیہاتی ہے ان کے لیے اتنے اور ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے ز، شین، عین، غین، فا، قاف۔ کسی ماہر کو تلاش کر کے 1 گھنٹہ روزانہ مشق کے لیے نکالا جائے تو روزانہ 1 حروف کی ضروری مشق ہو سکتی ہے، جس میں 1 ہفتہ 2 ہفتے کافی ہیں۔ اگر احتیاط سے اسی دگنی مدت لی جائے تو آدھا مہینہ، اور 1 مہینہ تو کیا، دین کی اتنی بڑی ضرورت کے لیے اپنی اتنی بڑی عمر میں سے اتنا حصہ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور ہماری غفلت، لاپرواہی اور جو ہے کی وجہ سے ہم اس طرف دھیان نہیں دے پاتے۔ کتنا بڑا غضب اور ستم ہے۔ اسی طرح فتح اور الف کی مقدار کا فرق ہے، فتح اور الف کی مقدار کا فرق ہے۔ اگر ایک پارے میں اس کی درستی ہو جائے تو تمام قرآن یکساں ہی تمام کے لیے کافی ہے۔ اگر 1 رکوع روزانہ درست کر لیا جائے تو یہ کام بھی 15-20 روز سے زیادہ کا نہیں۔ پھر بقیہ قرآن بھی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کسی ماہر کو، کسی اسکلفل کو، کسی استاد کو سنا دیا جائے، جو متفرق اوقات میں، جو مختلف اوقات میں، جو نہایت سہل ہو، جب آسانی ہو اور زیادہ اطمینان ہو۔ احتیاط کی بات ہے۔
بچے جس وقت قرآن پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی تصحیح کا دوبارہ اہتمام رہے، یعنی اس میں گناہ تکلف ہے کہ غلط یاد کر کے پھر تصحیح کیا جائے، نہیں، غلط یاد کر کے پھر تصحیح کی جائے، اس کو صحیح کیا جائے۔ اگر ابتدائی سے ہی صحیح پڑھا جائے تو بالخصوص زمانہ بچپن میں تو یہ صحت ان کے لیے مثل امر طبعی کی ہو جائے اور مشقت کا ایک بہت بڑا حصہ مختصر ہو جائے۔ تو پہلے یہ بات ذہننشین کرنی لینی چاہیے کہ غلط پڑھنے کے بعد پھر وہ پڑھنے دو، بھائی پڑھنے بچہ پڑھتا رہے گا، ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی وقت تھوڑا زیادہ لگے بھرے، لیکن اس وقت تصحیح بھی اور الفاظ کی درستگی بھی صحیح ہوتی چلی جائے تو ایک بہت بڑا حصہ مختصر ہو جائے۔ کیسے ظلم کی بات ہے، ہر دنیاوی کام کے لیے ذی ہنر اور ذی لیاقت آدمی ڈھونڈا جاتا ہے، ایک ماہر آدمی کو ڈھونڈا جاتا ہے، ماہر درزی کو کپڑوں کی سلائی کے لیے ڈھونڈا جاتا ہے، کوئی لوہے کی چیز بنائے تو ماہر کو ڈھونڈا جاتا ہے، گانے بجانے والے تو کو بھی اللہ معاف فرمائے کسی ایسے کو بھی چوائس کیا جاتا ہے جو اچھا گانا گاتا ہو، جو اچھی محفلوں میں مذاقیں کرتا ہو، لوگوں کو ہنساتا ہو اور اس میں قابلیت رکھتا ہو، تو جو سب کی طرف سے وکیل بن کر کھڑا ہوتا ہے، جو چھانٹ کر ایسا رکھا جاتا ہے جس میں نہ کمال نہ جمال، اب روبرو سب کی طرف سے وکیل بن کر کھڑا ہوتا ہے، وہ چھانٹ کر ایسا رکھا جاتا ہے جس میں نہ کمال نہ جمال، گر جو کسی مصرف کا نہ رہے اس کو امام کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم میں رحمت غالب ہو، از شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ صاحب فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس معاملے میں جو ہے کسی ماہر سے، جو اس کا جاننے والا ہے، جو اس کو سمجھنے والا ہے، اس کے جا کے اس سے سیکھیں، اور یہ قرآن سیکھ کر پڑھنے والی، سیکھ کر تلاوت کرنے والی چیز ہے، اور ترجمے بھی ہم اپنی طرف سے نہ کریں، اپنی طرف سے نہ سمجھیں، بلکہ ترجمے کے لیے بھی کسی ماہر جو ہے ماہر قرآن سے اور کسی استاد سے اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی جو ہے بات کی ہمارے ذہن میں یا ہمارے معاملات میں خرابی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، باقی انشاءاللہ آئندہ۔